اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو ہمارے گزشتہ پروگرام کے معروضات یاد ہوں گے۔ میں نے پروگرام کے اختتام پر تقلید کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا اگرچہ عقائد میں تقلید نہیں چلتی، فلان مجتہد نے کہا ہے خدا ہے اس لیے میں خدا کو مانتا ہوں، فلان مجتہد نے کہا ہے اللہ یگانہ ہے اس لیے میں اللہ کو یگانہ مانتا ہوں، اسی طرح اللہ کا عدل، نبی کی نبوت، امام کی امامت یا قیامت پر ایمان لانا، یہ کسی ایک فرد واحد کے کہنے یا اس کے فتویٰ پر اعتبار کر کے عقیدہ رکھنا، باور کرنا کافی نہیں ہے۔ اپنی خداداد عقل کی روشنی میں دلائل سے اصول دین کو سمجھیں، لیکن جو فروع دین ہیں چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں قصد قربت کی نیت ضروری ہو۔ وضو عبادت ہے، قصد قربت کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نماز عبادت ہے، قصد قربت کی نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یا عبادات نہ ہو، معاملات ہوں، لین دین ہے، تجارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ان میں قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جن اعمال کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے اس میں تقلید ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ تقلید کے بغیر ہر آدمی قرآنی آیات کی روشنی میں رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اور وارد روایات کی روشنی میں ان احکام کو سمجھنے سے قاصر ہے، لہذا مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ اور تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ آج سے میں اپنی عبادات کو، اپنی نماز کو اور اپنے روزے کو، حج، زکوٰۃ، خمس سے ان سے متعلق جو احکام ہیں فلان مجتہد کے فتویٰ کے مطابق انجام دیا کروں گا یا دیا کروں گی، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے مجتہدین کا جو اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اس دین خدا کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے میں۔ یہ مجھے امید ہے کہ تقلید کی اہمیت بھی اجاگر ہو گئی ہوگی اور تقلید کا طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی بات علمی حلقوں میں بڑی مشہور ہے کہ جو عبادات ہوتی ہیں وہ تعبدی ہوا کرتی ہیں۔ عبادات کے تعبدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے، مجموعی طور پر دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں فرمایا امیر المومنین نے، الاسلام هو التسلیم، اسلام الہی احکام کے سامنے بغیر کسی چون و چرا کے سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ الاسلام هو التسلیم۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں یہی کہا تھا، رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور ہر تیرے حکم کے آگے حسین کا سر تسلیم خم ہے۔ اسلام میں کے احکام تعبدی ہیں، یعنی بغیر کسی چون و چرا کے الہی احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ اسلام کی روح ہے۔ نماز کو خدا نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو، مجھے بغیر کسی چون و چرا کے نماز پڑھنا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ روزہ فرض ہے، میں نے بغیر کسی چون و چرا کے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح خمس، اسی طرح حج۔ تعبدی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان اس میں فطری طور پر ایک تجسس اور تفحص اور کھوج کا ایک عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے نماز کو کیوں فرض قرار دیا، اللہ نے روزے کو کیوں فرض قرار دیا، حج کو کیوں فرض قرار دیا، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح خمس، اور یقیناً جتنے بھی الہی احکام ہیں ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت
مصلحت جس کو عام زبان میں فلسفہ کہا جاتا ہے وہ یقیناً مضمر ہے۔ نماز کو فرض قرار دیا ہے، یعنی میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں سمجھوں کہ خدا نے کیوں نماز کو فرض قرار دیا ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسفہ ہے۔ میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں روزہ کے فرض ہونے کی وجہ یا اس کے فلسفے کو سمجھوں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ، حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ باقی احکام ہیں جن کا فلسفہ ہمیں معصومین نے بتایا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جن کا فلسفہ نہیں بتایا ہمیں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو حکم خدا سمجھ کے اس پر عمل کریں، اور اسی کا نام تعبد ہے، یعنی اس کو حکم خدا سمجھ کے بجا لانا اور اس کی علت یا فلسفہ کی تلاش میں ہمیں نہیں جانا، لیکن کم از کم جن احکام کا، جن فرائض کا یا واجبات کا فلسفہ یا اس میں پوشیدہ اور مضمر معصومین کی روایتوں میں وہ بیان کی گئی ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے، تاکہ احکام میں جو ترجیحات ہیں ان کا ہم کو اندازہ ہو۔ اگرچہ حج کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، روزے کا فلسفہ بھی بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اور احکام کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں یعنی احکام اور فرائض کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہترین کتاب جس کو میں آپ ناظرین اور سامعین کے سامنے متعارف کرانا چاہوں گا، وہ سید عبد الکریم قزوینی کی لکھی ہوئی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد ہے۔ فاطمہ، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، علی من المہد الی اللحد، علی مہد سے لحد تک، یعنی ولادت سے شہادت تک۔ اسی طرح جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی کتاب ہے زینب من المہد الی اللحد، اس کا بھی اسی نام سے ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اور خاتون جنت علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کا نام فاطمہ طلوع سے غروب تک رکھا گیا ہے۔ بہت ہی باذوق تھے مترجم جنہوں نے فاطمہ من المہد الی اللحد کا ترجمے کا نام فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ اس کے اندر جو خاتون جنت کا خطبہ ہے جو آپ نے اس وقت کے حکمرانوں کے دربار میں جا کر آپ نے پڑھا، اس میں آپ نے فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے، بلکہ عقائد کے احکام کو، فلسفے کو بھی بیان کیا ہے، اور احکام کے فلسفے کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ ابھی ہم پورے اور میں تاکید کروں گا محترم ناظرین و سامعین سے کہ کسی بک ایجنسی سے اس کتاب کو خریدیں۔ اس میں انہوں نے خاتون جنت کی سیرت بڑی مفصل بحث کی ہے، اور آپ کے دونوں خطبوں کی آپ نے مرحوم نے تشریح بھی کی ہے، شرح بھی انہوں نے وہ اس میں لکھی ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے امامت کو ثابت کیا، امیر المومنین کی ولایت کو، اور اپنا حق یعنی فدق کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ جہاں آپ نے یعنی ایمان اور اسی طرح اہل بیت کی اطاعت کے فلسفے کو بیان کیا ہے، وہاں آپ نے نماز کے فلسفے کو بیان کیا ہے، وہاں آپ نے روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ روزے کے فلسفہ کو یعنی ائمہ معصومین نے، رسول خدا نے بھی، امام زین العابدین نے بھی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے الفاظ میں روزے کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دو روایتیں عرض کرتا ہوں، ان کا عربی متن آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا اپنا خاص اثر ہوا کرتا ہے۔ ایک اعجاز کا پہلو بھی ان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ
جس فلسفہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا اس کی کیا اہمیت ہے خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان شہر رمضان لم یفرض اللہ تعالی صیامہ علی احد من الامم قبلنا، اللہ تعالیٰ نے روزے کو یعنی ہم سے پہلے گزشتہ انبیاء کی امتوں پر روزے کو فرض قرار نہیں دیا۔ فقولتو، راوی عرض کرتے ہیں میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، فقول اللہ عز وجل، فرزند پیغمبر آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر روزے کو فرض قرار نہیں دیا، یہ آیے کریمہ پھر کیا کہتی ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ روزے کو تمہارے اوپر اسی طرح فرض قرار دیا گیا جس طرح گزشتہ امتوں پر یہ روزہ فرض تھا۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انما فرض شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ اگرچہ اس میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ جس طرح یعنی پہلوں پر روزہ فرض تھا تم پر بھی فرض ہے، لیکن پہلوں سے مراد تمام امتیں اور تمام یعنی انسان نہیں ہیں بلکہ صرف انبیاء ہیں، یعنی صرف گزشتہ انبیاء پر روزہ فرض تھا۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، خاص اس کا رحم و کرم ہے، اس کا یہ لطف ہے کہ اس نے جس طرح نبیوں پر روزے کو فرض قرار دیا اسی طرح امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر بھی اس کو فرض قرار دیا تاکہ آن حضرت کی امت رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے بہرمند ہو سکیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء پر رمضان کو فرض قرار دیا تھا، رمضان کے روزے کو، دون الامم، امت کے دوسرے افراد پر اس کو فرض قرار نہیں دیا تھا۔ ففضل اللہ تعالی بہ ہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے ذریعے امت مسلمہ کو برتری دی اور امتوں پر ان کو بلند مقام عطا فرمایا، ان کو پر روزے کو فرض قرار دے کے وَجَعَلَ صِيَامَهُ فَرْضًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ، اللہ نے جس طرح رسول خدا پر روزے کو فرض قرار دیا آپ کی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا۔ گزشتہ انبیاء پر فرض قرار دیا تھا لیکن ان کی امتیں رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے محروم تھی۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ جہاں ان حضرت پر روزے کو فرض قرار دیا اسی طرح آپ کی امت پر بھی روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، یقیناً آپ ناظرین و سامعین کے پاس سید السجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ یقیناً آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کی جو دعا نمبر 44 ہے وہ رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کی مناسبت میں آپ نے پڑھی ہے، اور جو دعا نمبر 45 ہے وہ رمضان المبارک کے الوداع اور خدا حافظی کی نیت سے آپ نے پڑھی ہے۔ اس کے اندر سید السجاد علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں ثم آثرتنا به علی سائر الامم، پالنے والے تو نے رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے ذریعے ہمیں دیگر امتوں پر تو نے ہمیں ترجیح دی، یعنی جو سعادت تو نے رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے جس سعادت سے تو نے ہمیں نوازا اس سعادت سے گزشتہ امتوں کو تو نے نہیں نوازا۔ وَاسْتَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ أَهْلَ الْمِلَلِ عَلَى أَهْلِ الْمِلَلِ، اور اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے تو نے باقی امتوں پر ہم کو یعنی ہمارا انتخاب کیا۔ فَصُمْنَا بِأَمْرِكَ، چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے دن میں وَقُمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَهُ، اور اسی رمضان مبارک کے راتوں میں ہم نے تیری بارگاہ میں تیری خوشنودی کے لیے روزے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم هو له، میں تمام اعمال میں یعنی اولاد آدم کی ان کے اپنے لیے ہے، روزہ یہ میری ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَأَنَا
بعض نے انا اجزی بھی پڑھا ہے اور بعض نے وہ انا اجزا بھی پڑھا ہے۔ اگر اس کو ہم حمزہ کو یا الف کو زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا خدا فرمانا چاہتا ہے کہ روزے کا صلہ میں خود دوں گا، اور اگر اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزہ دار کا صلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ دار کو روزہ کے نتیجے میں خدا ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی اور مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔